قرآن کی روح سے اصلاح کرنے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ کچھ بتایا ہے کہ تباہ اور برباد ہو جاؤ گے جس نظام سے تم چل رہے ہو. بار بار اس رسول کی زبان سے کہلوایا جا رہا تھا نا. یہ براہ راست کو خدا نہیں کہہ رہا تھا. یہ رسول جو ہے وہ ان کو کہہ رہا کہ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. کیسے کہہ رہا؟ انتقامی طور پہ کہہ رہا. تمہاری ایسی کی تیسی، تم میری بات نہیں مانتے ہو، دیکھو تو صحیح الٹا لڑکا دوں گا، گال کی جواب دوں گا. عزیزان مان، قرآنی مسئلے جو ہے اس کی کیفیت ایسی نہیں ہے. کہا رسول سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تو دیا ہے تم نے اسے کہ برباد ہو جاؤ گے، اس نظام کا نتیجہ تباہ ہو جائے. ولا تحزن علیہم رسول، کیوں اپنی جان کو بلا رہا ہے؟ جان کو بلا رہا ہے، یہ کیا نہیں؟ کیوں غم کھا رہا ہے؟ ایک مقام پہ نہیں، متعدد مقامات پہ دیا ہے کہ جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کیوں تباہ ہے اور یہ ایسا نہ کرو. تو نظر آتا ہے کہ تباہی اور بربادی کا متعلق کہہ رہے ہیں. سختی سے بھی کہنا پڑتا ہے، بغلوں میں اہم بھی ہے قرآن میں، لیکن اس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ تم تو اپنی جان بھلا لو گے کہ یہ لوگ صحیح نظام کیوں نہیں قائم کرتے، صحیح راستے پہ کیوں نہیں آتے. یہاں ہے یہ 27/70 پہ ہے. 2-3 اور حوالے نہ دیکھ لیجیے. بڑی اہم بات ہے عزیزان من کہ قرآنی ریفارمر کو کیسا ہونا چاہیے. میں یہ عرض کروں گا، اگرچہ اب تو ہمارے ہاں کا جو طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، ان کی بھی صورت یہ ہمارے ہاں کے یہ غلط معاشی نظام نے یہ صورت پیدا کر دی کہ وہ بھی فیس کی خاطر، ریمونریشن کی خاطر، معاوضے کی خاطر یہ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ایسے طبیب نظر آتے ہیں جو بڑے ہی مشفق ہوتے ہیں، مریض کے ساتھ بڑی ہمدردیاں ہوتی ہیں. قرآن یہ جو ریفارمر ہے اس کی پوزیشن ایک طبیب مشفق کی سی بتاتا ہے کہ مریض اگر بد پرہیزی کرتا ہے تو ڈانٹتا ضرور ہے، لیکن اس کے بعد اس کا غم بھی کھاتا ہے اپنے دل میں، کیوں تو تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. کیوں ایسا کرتا ہے؟ کیوں دوائی نہیں پیتا؟ کیوں بد پرہیزی کرتا ہے؟ اپنی جان بھلا لیتا ہے وہ اس کی خاطر. 26/3 فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. تو ایسا نظر آتا ہے رسول تو اپنی جان دے دے گا ان کے پیچھے کہ یہ کیوں نہیں سیدھے راستے پہ آ جائے. کیا بات، یہ ہے نا ریفارمر. تو تکلیف ان کو ہو رہی ہے، اس کا دکھ اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہے. تو اپنی جان کھلا دے گا. یہ ہے 26/3. اسی قسم کی آیت ہے 18/6 فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. تباہ وہ ہو رہے ہیں، اس کا تعصف اور صدمہ تمہیں ہو رہا ہے. کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ مریض کے مرنے سے پہلے شاید یہ طبیب جو ہے اپنی جان کو لا کے مر جائے گی. ارے بھائی اتنا صدمہ نہ کرے، اس کے صحیح بات ان تک پہنچائے جاؤ، تلقین کیے جاؤ، ان کو تاکید کیے جاؤ، لیکن اپنی جان تو نہ بھلا دو اس کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآن نے کہا ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے قیامت تک کے لیے. وہ تو ہے سارے ہی نوع انسانی کے لیے، انہیں چھوڑ دیے کم از کم جو اپنے آپ کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے، اس کے لیے تو حضور کی زندگی ایک اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہونا چاہیے. وہ بہترین نمونہ یہ بھی ہے کہ جو جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، غلط راستے پہ چل رہا ہے، تاکید کیے جا رہے ہیں، مانتا نہیں ہے، مخالفت کرتا ہے، میدان جنگ تک میں اتر آتا ہے،
یہ طبیب مشفق ہے کہ اس کی خاطر بھی اپنی جان بلا رہا ہے. یہ ہے وہ اسوہ حسنہ. یوں ذرا اصلاح کے لیے قدم اٹھا کے دیکھیے. آپ دیکھیے کتنی جلدی اصلاح ہوتی ہے. کوئی پاگل ہی پھر باقی رہ جائے گا جو اس کے بعد پھر بھی ضد کرے اس چیز سے تو نہیں میں تو یہ کروں گا ہی. شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ دوسرے کے دکھ کا درد خود محسوس کرنے کے ساتھ جو نصیحت کی جاتی ہے وہ بڑی مؤثر ہوتی ہے. یہاں تو سزا وغیرہ کے جذبات آپ دیکھیے ایسے وہ بڑے انتقامی جس قسم سے بدلہ لینے والی جس چیز تنگ آ جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جان مت بولا. ایسا تھا اس قدر تعصب انہیں اپنی اس تباہی پر موت پر اتنا تعصب نہیں ہوگا جتنا اس طبیب کو تعصب ہو رہا ہے کہ یہ کیوں اس قسم کی بات پرہیزی کر کے اپنے آپ کی تباہی پر جھول لے رہا ہے. 18/6 تھا یہ. ایک اور ہے 35/8 35/8 فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. یہاں بھی ہوگا تذهب نفسك. اپنی جان کیوں ملا رہا ہے ان کی اثرات کی تھی. حسرت تمہیں آ رہی ہے، افسوس آ رہا ہے. قرآن کریم میں یہ تو رسول کے متعلق ہے، خود خدا کے متعلق ہے. سورہ یاسین میں ہو گیا کہ ان کے اس قسم کے غلط اقدامات، غلط نظام کی بنا پہ تباہی آ رہی ہے اور تباہی کا حکم دے کے جسے کہتے ہیں کہہ کے یہ بات جو ہے اسے دیکھ کے خدا کہتا ہے یا حسرت نہ للا اور میرے بندو کیوں تباہ ہو گئے ہو، کیوں تھی یہ ہو گئے ہو گئے ہو چاہتا تھی کیوں ہو گئے ہو. خدا کہہ رہا اس کے رسول کی کیفیت یہ ہے کہ جان دے کوئی مسئلے اس قسم کا مشرق مل جائے ابھی ماں کی محبت کو ایسی تعلیم دی ہے. وہ بچے کو ہاتھ بھی اٹھاتی ہے تو پہلے دیکھتی ہے کہ کہیں منہ پہ نہ لگ جائے، ایسی جگہ وہ مارتی ہے کہ آواز تو نکلے، درد زیادہ نہ ہو. خدا اور اس کے رسول کی تعریف کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے. نتیجہ اپنے یہ غلطی کا بھگت رہا ہے، دکھ ہمیں ہو رہا ہے جو تو کہتے کیوں ہو گیا ہے.